الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی رسول الکریم اما بعد. انتہائی معزز بھائیو، آپ سب لوگ خوش قسمت ہیں کہ آپ کو اور مجھے اللہ تعالیٰ نے رمضان کا مہینہ ایک دفعہ پھر عطا کیا اور اس رمضان کے مہینے میں تراویح میں قرآن پاک سننے کی توفیق ادا کی. میں اس سے پہلے کہ تراویح کا آغاز ہو تھوڑا سا تعارف آپ کے سامنے قرآن کا رکھنا چاہ رہا ہوں. جو اصل بھائی نے کہا کہ رمضان مع قرآن، تو قرآن کیا ہے؟ قرآن دراصل سب سے عظیم ہستی اللہ تعالیٰ کا کلام ہے. جس طرح وہ ہستی عظیم ہے اسی لحاظ سے اس کا کلام بھی بہت عظیم ہے. بے انتہا برکتوں والا، رحمتوں والا یہ کلام ہے. یہ کلام قلب محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر 23 سال تک حجاز کی سرزمین میں قریش کے بدوؤں کی زبان میں نازل ہوا. نجمن نجمن، آہستہ آہستہ جو دعوت اور تحریک جس انداز میں ترقی کر رہی تھی، جو ضرورت ہوتی دعوت کے لحاظ سے، اللہ تعالیٰ اسی مناسبت سے قرآن کی آیتیں نازل کرتے. گویا اس اعتبار سے یہ خطبات الہیہ کا مجموعہ ہے. یہ دراصل کلیکشن آف ڈیوائن سرمنس ہیں جو کہ مختلف اوقات میں اللہ تعالیٰ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کرتے رہے. یہ نازل ہوا، اس کی ترتیب نزولی ہے اور اس کی ترتیب مصحف ہے. جس طریقے سے آج یہ قرآن میں لکھا ہوا ہے اس طریقے سے نازل نہیں ہوا تھا. نازل تو ضرورت کے لحاظ سے ہوا تھا، لیکن چونکہ اسے قیامت تک کے مسلمانوں کے لیے ہدایت کے طور پر باقی رہنا تھا، اس لیے اسے ایک یونیورسل جو ہے وہ انداز میں رکھا گیا تاکہ آنے والے لوگ مختلف اوقات میں اپنی ضرورتوں کے لحاظ سے اس سے فائدہ اٹھاتے رہیں. یہ سب سے پہلے جو ہے وہ صورتوں کی شکل میں اسے مدون کیا گیا. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں یہ معلوم تھا کہ یہ البقرہ یہ صورت ہے، یہ آل عمران ہے، یہ مائدہ ہے، والا حاضر قیاس، یہ صورتیں تھیں اور لوگ اسے زبانی یاد کیا کرتے تھے. لیکن اس کے بعد جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہوا تو ایک جنگ میں، جنگ یمامہ میں بہت سارے حفاظ شہید ہو گئے. تو پھر حضرت عمر کو خیال پیدا ہوا کہ ایسا نہ ہو کہ حفاظ بہت زیادہ ختم ہو جائیں اور قرآن بھی کم ہو جائے، تو کیوں نہ اسے لکھ لیا جائے. تو پھر اسے جو ہے وہ بین الدفتین جمع کیا گیا، یعنی 2 جلدیں، پہلا اور آخری، یہ 2 بڑے بڑے وہ اس کے موٹے پہلے اور آخری پیجز، اس کے درمیان اسے لکھ لیا گیا اور لکھ کر حفظہ امت المومنین کے پاس رکھوا دیا گیا. اس کے بعد جب مسلمان فتوحات کرتے چلے جا رہے تھے اور ازبکستان میں جنگ ہو رہی تھی، وہاں ایک صحابی رسول حذیفہ بن یمامہ بھی تھے. اور جب وہاں ایک نئے ازبک مسلمان نے قرآن پڑھا تو قرآن پڑھنے کا انداز ان کا بہت عجیب تھا، ایک نیا لہجہ تھا. تو حذیفہ بن یمامہ کو خیال پیدا ہوا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ یہ تو قرآن بگڑ جائے گا، ہر شخص اپنے لہجے سے پڑھے گا. انہوں نے اپنا اونٹ تیار کیا، جہاد چھوڑا اور سیدھے مدینہ حضرت عثمان کے گھر پہنچے اور کہا کہ اپنی امت کو فتنے سے بچا لیجیے. پوچھا کیسے؟ کہا کہ لوگ قرآن اپنے انداز سے پڑھ رہے ہیں تو کیوں نہ اسے جو ہے وہ اس طریقے سے اسٹینڈرڈائز کیا جائے تاکہ ایک لحاظ سے پڑھے. اس وقت تک یہ تھا کہ حدیث میں آتا ہے کہ جبرائیل علیہ السلام جو ہے وہ قرآن ایک لہجے میں لے کر نازل ہوئے. تو حضور نے فرمایا کہ نہیں، ایک لہجہ اور، پھر آپ نے فرمایا ایک لہجہ اور. اس طرح 7 اور بعض روایت میں آتا ہے کہ 10 لہجوں میں قرآن، یہ تمام کے تمام عربوں کے بدوؤں کے جو ڈائلاگ تھے، جو ان کا لہجہ تھا، اس میں نازل ہوا. لیکن حضرت عثمان کے زمانے میں یہ کیا گیا کہ اس قرآن کو لکھوایا گیا ٹیکسٹ کے اندر جو کہ فتح عثمانی کہلایا، اور جو قریش کا لہجہ تھا جس میں قریش پڑھتے تھے، قریش عرب کے سردار تھے، اس لہجے میں اسے محفوظ کیا گیا. اور عثمان نے اپنی مملکت کے تمام بڑے بڑے شہروں میں ایک قرآن کا نسخہ اور اس کے ساتھ ایک قاری جو کہ اس لہجے میں قرآن کو پڑھتا تھا بھیجا اور کہا کہ بڑے بڑے شہروں میں پہنچ کر اس لحاظ سے قرآن کو لوگوں کو سکھایا جائے اور پھر وہ آگے چھوٹے شہروں سے منتقل کریں تاکہ قرآن کا ایک لہجہ، سب لوگ قرآن کو ایک لہجے سے پڑھیں. یہ ایک لہجے میں قرآن کا ہوا، لیکن باقی 7 لہجے بھی رکھیے باقی ہیں. اور مصر کی حکومت نے 60s میں ان 7 لہجوں کو ریکارڈ کروا کر مختلف خدا کی آواز میں اسے محفوظ کر لیا تاکہ یہ لہجے بھی محفوظ رہیں.
پھر یہ قرآن جو ہے وہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا سب سے بڑا معجزہ ہے. آپ کے بہت سے معجزے اور بھی ہیں لیکن ان میں سب سے بڑا معجزہ قرآن ہے. معجزہ کس لحاظ سے ہے؟ معجزہ اس لحاظ سے کہ انسان کو اس کے معنی سمجھ میں نہ بھی آتے ہوں تب بھی اس کے الفاظ کا انسان کے دل پہ اثر ہوتا ہے، ہٹ کرتے ہیں. اور پھر جو اس کے مضامین ہیں، قرآن کہتا ہے کہ ہم نے زمین و آسمان بنائے. اب کوئی شخص جو ہے وہ اس کا انکار نہیں کر سکتا. قرآن آخرت کا ذکر کرتا ہے. قرآن کہتا ہے کہ ہم نے انسان کو پیدا کیا، پھر ہم ماریں گے، پھر دوبارہ زندہ کریں گے. تو یہ قرآن جو ہے نا وہ اس لحاظ سے معجزہ ہے. پھر اس میں عملی ہدایت کی ریسیپیز ہیں، یہ کسی اور کتاب میں نہیں ہے. اور پھر اس کے علاوہ یہ فصاحت و بلاغت کی معراج ہے. اس زمانے میں ادب کا بہت بڑا چرچا تھا، تو اس طریقے سے اس زبان میں قرآن کو نازل کیا گیا کہ اس زمانے کے شعراء اور ادبا عاجز آ گئے. وہ سمجھ گئے کہ یہ جو ہے نا وہ کسی انسان کا کلام نہیں ہو سکتا. قرآن میں 114 صورتیں ہیں. صحابہ نے اسے 7 دنوں میں ختم کرنے کے لیے 7 منزلیں بنائیں، گویا 7 حصوں میں تقسیم کیا پڑھنے کے لیے. اور بعد میں آنے کے بعد تابعین اور تبع تابعین کے بھی بعد جو ہے وہ اس کے رکوع بنائے گئے اور سپارے بنائے گئے. یہ تمام کے تمام تقسیم جو ہے نا وہ حضور کے زمانے میں نہیں ہوئی، لیکن لوگوں نے اسے پڑھنے کے لیے تاکہ 1 مہینے میں قرآن ختم کرنا ہو تو جو ہے وہ 30 سپارے بنا دیے. اور رکوع جو ہے نا وہ اسے تراویح کے اندر پڑھنے کے لحاظ سے بنائے گئے. قرآن کے لحاظ سے 2 چیزیں بڑی استعمال ہوتی ہیں، ایک تفسیر، ایک ہوتی تعویل. تفسیر یہ ہوتی ہے کہ قرآن کی آیت کو ایکسپلین کیا جائے کہ قرآن کی آیت کا مطلب کیا ہے اور قرآن کی آیت کیسے، مطلب اس میں کیا کیا چیزیں ہیں. اور تعویل یہ ہوتی ہے اس آیت کا مطلب کیا ہے. عربی زبان میں تعویل کا لفظ استعمال ہوتا رہا، لیکن بعد کے متاثرین کے زمانے میں تفسیر کا لفظ زیادہ کامن ہو گیا، لیکن یہ دونوں عام طور پہ ایک ہی معنوں میں استعمال ہوتے ہیں. تو قرآن کی آیات کی تعویل خاص بھی ہے اور تعویل عام بھی ہے. مثال کے طور پر قرآن میں آتا ہے ایک شخص جو ہے وہ نضر بن حارث شام گیا اور وہاں سے گانے والی خرید کر لے کر آیا تاکہ مکہ میں آ کر وہ گانے گائے اور لوگ جو ہے قرآن کے بدلے میں اس کی ان گانوں کو اور نظموں کو سنیں. اسے قرآن نے لہو الحدیث کہا، یعنی کھیل و کود کی باتیں. اور آج کے زمانے میں مولانا علی میاں ندوی نے کہا کہ اس سے مراد ٹیلی ویژن ہے یا کوئی بھی چیز ایسی انٹرٹینمنٹ کی ہو. تو یہ اس زمانے کے لحاظ سے وہ تعویل خاص ہو گئی، اور آج کے زمانے سے اسے آپ جو میڈیا پر یا ٹیلی ویژن پر کس چیز کا اس کا اطلاق کر لیجئے تو اس کی تعویل عام ہو جائے گی. پھر قرآن جو ہے وہ نصیحت حاصل کرنے کے لیے دنیا کی آسان ترین کتاب ہے. اس سے زیادہ آسان کتاب اگر کچھ شخص نصیحت حاصل کرنا چاہے کھلے دل کے ساتھ اور قلب سلیم کے ساتھ تو اس سے بہتر کوئی اور کتاب نہیں ہے. لیکن تدبر اگر کرنا چاہے، ایک باقاعدہ جو ہے نا وہ بیٹھنا چاہے اس کے پاس جو ہے نا وہ خیمہ لگا کر اس کے معنوں کو سمجھنے کے لیے، تو یہ دنیا کی مشکل ترین کتاب ہے. اگر اس کے لیے ایک یونیورسٹی بنائی جائے جو کہ تدبر کرے تو یونیورسٹی بھی جو ہے قرآن کو سمجھنے کے لیے ناکافی ہوگی، کیونکہ یہ خالق کائنات کا کلام ہے. اس کا موضوع انسان ہے. اس میں انسان سے بحث کی گئی کہ انسان کی کامیابی اور نقصان کن چیزوں کا نام ہے. انسان کو کیسے کامیابی حاصل کرنی ہے اور آپ کو نقصان سے کیسے بچانا ہے، یہ جو ہے اس کا موضوع ہے. اس کا مرکزی مضمون جو ہے وہ صحیح رویہ ہے کہ انسان کو آخرت میں کامیابی حاصل کرنے کے لیے دنیا میں کیا رویہ اپنانا چاہیے، کس طریقے کی زندگی گزارنی چاہیے، اسے صحیح رویہ کہتے ہیں. اور وہ اس قرآن کا مرکزی مضمون ہے. اور اس کا مدعا، اس کا مقصد انسانوں کو اس صحیح رویے کی طرف بلانا ہے، صحیح زندگی گزارنے کے طریقے کی جانب بلانا. یہ قرآن کا جو ہے وہ مقصد ہوتا ہے. یہ کتاب جو ہے وہ ایسی نہیں کہ اسے ایئر کنڈیشن کمروں میں بیٹھ کر سمجھا جائے. اسے سمجھنے کے لیے میدان عمل میں اترنا پڑتا ہے، کیونکہ یہ بک آف ریگولیشن ہے، یہ مینول آف ریگولیشن ہے. جو انقلاب آ رہا تھا حضور کے زمانے میں صلی اللہ علیہ وسلم، 23 سال کی زندگی میں، 23 سال کے عرصے میں جو انقلاب آیا، وہ انقلاب جو اس کتاب کی وجہ سے، کتاب کی ہدایات کتاب کے ساتھ ساتھ آیا. تو اسے سمجھنے کے لیے وہ کام کرنا ہوگا جس مقصد کے لیے کتاب نازل ہوئی. اگر انسان وہی کام کرے گا، دعوت کا کام، تبلیغ کا کام، دین کی اشاعت کا کام، دین کو نافذ کرنے کا کام، تو پھر یہ قرآن کی آیتیں خود آ کر آپ کو بتا دیں گی کہ میں اس موقع پر نازل ہوئی تھی، اس وقت یہ صورتحال تھی، صحابہ اس طرح کے حالات سے دوچار تھے اور اس وقت یہ آیتیں اتری تھیں. تو یہ دراصل مینول جو ہے نا وہ ریگولیشن کا مینول ہے. پھر یہ صرف مینول نہیں آیا بلکہ ساتھ ایک انجینئر بھی آئے صلی اللہ علیہ وسلم،
جنہوں نے اس مینول کو کھول کھول کے بتایا اور اس کے مطابق ایک عمارت تعمیر کر کے بتا دی. تو یہ بھی ہمیں ہمارے سامنے رہنا چاہیے. یہ کتاب جو ہے نا وہ صرف پڑھنا، ہاں یہ کتاب جو ہے اور بھی بہت سے کام ہیں. اس سے علاج بھی ہو سکتا ہے، اس سے مرتے وقت جو ہے وہ انسان کا دم نکل جائے آسانی کے ساتھ، یہ بھی اس سے ہو سکتا ہے. یہ جو ہے لوگ جادو اور ٹونے اور تعویذ وغیرہ میں استعمال کرتے ہیں، یہ بھی ہو سکتا ہے. جب توپ بنائی جاتی ہے تو توپ بنانے کا مقصد مچھر مارنا نہیں ہوتا، مکھی. لیکن اگر کوئی مچھر اور مکھی درمیان میں آ جائے تو وہ مر جاتی ہے. لیکن توپ کا مقصد کچھ اور ہوتا ہے. اس کا مقصد کیا ہے؟ اس کا مقصد کیریکٹر کا انقلاب لے کے آنا ہے. اس کا مقصد لوگوں کے رویے کو، لوگوں کے کردار کو بدلنا ہے، اور بدلنے کے بعد جو ہے جو اسلامی تعلیمات ہیں اسے جو ہے وہ نافذ کرنا ہے. یہ کتاب جو ہے جب انسان پڑھتا ہے تو پھر یہ کتاب انسان کو چین سے بیٹھنے نہیں دیتی. یہ اسے اٹھاتی ہے اور اٹھا کے پھر لے آتی ہے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے 13 سال تک اس کتاب کی بنیاد پر صحابہ کو تیار کیا، اور مدینہ پہنچتے ہی باطل کے ساتھ جو ہے کشمکش شروع ہو گئی. تو یہ دراصل یہ کشمکش کی کتاب ہے. اگر انسان نے کشمکش نہ کی اپنے نفس کے خلاف، اپنے معاشرے کے خلاف، تو پھر یہ کہ اس کتاب کا مقصد جو ہے وہ پورا نہیں ہوتا. اس کتاب کے حقوق بھی ہیں. اس کتاب کا ایک حق یہ ہے کہ اس کی تلاوت کی جائے اچھے طریقے سے، تدبیر کے ساتھ، خوبصورتی کے ساتھ. جسے کہتے ہیں یہ قرآن جو ہے، قرآن میں ڈیوائن میوزک ہے. اسے بعض لوگ کہتے ہیں یہ آزاد نظم کے انداز میں ہے. تو یہ اس کی اچھے طریقے سے تلاوت کی جائے. اس کا دوسرا حق یہ کہ اسے سمجھا جائے، اور تیسرا حق یہ ہے کہ اس کی دعوت کو لوگوں تک پہنچایا جائے، اس کے مطابق اپنے کردار کو بدلا جائے، اس کی تبلیغ کی جائے، اور پھر اس کو نافذ کرنے کی کوشش کی جائے. یہ قرآن کے حقوق ہیں جو کہ ہمیں بتائے گئے. حدیث میں آتا ہے کہ القرآن حجت لک و علیک. قرآن یا تو تمہارے حق میں گواہی دے گا یا تمہارے خلاف گواہی دے گا. اس طرح حدیث میں آتا ہے کہ روزہ اور قرآن یہ دونوں مومن کی سفارش کریں گے اور اللہ سے لڑیں گے کہ یا اللہ اس نے مجھے پڑھا، مجھے رکھا، اسے بخش دے. اس طرح حدیث میں یہ بھی آتا ہے کہ قرآن یا تو مومن کے حق میں گواہی دے گی کہ یا اللہ اس کو شخص نے مجھے پڑھا تھا، اسے بخش دے، یا اس کے خلاف گواہی دے گی. اگر کسی نے قرآن کو تکیہ بنا لیا ہو، اسے پڑھا نہ ہو، عمل نہ کیا ہو، تو وہ قرآن پھر اللہ تعالیٰ کے حضور میں مقدمہ دائر کرے گا کہ اس شخص کو ہے نا وہ سزا دی جائے یا اسے نہ بخشا جائے. تو یہ قرآن کی حجت کے لحاظ سے حدیث تھی. سورہ انفال کی ایک آیت ہے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا اذا تلیت علیہم آیاتہ زادتہم ایمانا. جب ان کے سامنے قرآن کی آیتیں تلاوت کی جاتی ہیں تو ان کا ایمان بڑھ جاتا ہے. قرآن کی آیتیں سننے کے بعد انسان کا ایمان بڑھ جاتا ہے. یہ جو ہے وہ نقطے کی بات ہے جس میں اپنی بات کو ختم کرنا چاہتا ہوں کہ ان 30 دنوں میں جو آنے والے ہیں انشاءاللہ اس میں ہم نے غور کرنا ہے کہ ہم نے قرآن جو پڑھا تھا اس سے ہمارا ایمان بڑھا یا نہیں بڑھا. تو قرآن نے خود کہا ہے کہ ایمان بڑھے گا. اگر ایمان بڑھ رہا ہے تو بہت اچھا، اگر ایمان نہیں بڑھ رہا تو پھر ہمیں غور کرنا ہوگا کہ اس کی کیا وجہ ہے، غلطی کہاں پر ہے، کمزوری کہاں ہے. کہ ہم قرآن سن رہے ہیں، قرآن پڑھ رہے ہیں، ہمارا ایمان نہیں بڑھ رہا. تو دراصل یہ ایمان کو بڑھانے کی مشق ہے. یہ تزکیے کا مہینہ ہے، یہ ٹریننگ کا مہینہ ہے، جو قرآن سے اپنے تعلق کو استوار کرنے کا مہینہ ہے. تو دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کو سمجھنے اور اس کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے.